أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے ساتھ
آپ کے سامنے ہم موجود ہیں سورہ بقرہ کی آیات 184 اور 185 کی حسب معمول آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں تلاوت کی گئی۔ ان کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ معدود چند دنوں میں، یعنی گنتی کے یہ چند دن ہیں، سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو دوسرے دنوں میں عدد پورا کرنا لازم ہے، اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو اور ان پہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو خوشی سے فدیے کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والی اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم مطلوبہ عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سامعین محترم، اس سے پہلے جب یہ رکوع شروع ہوا تھا آیت نمبر 183 سے، اس میں اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کا بھی اعلان کیا تھا، کتب علیکم الصیام، اور اس کے مقصد کو بھی بیان کیا تھا، لعلکم تتقون۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 84 آئی ہے، اس میں اللہ پاک نے اس کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ روزے کے جو احکامات ہیں مختصر اس آیت میں بیان کیے گئے۔ آغاز یوں کیا گیا کہ ایام معدودات، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو اس کے روزے ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یعنی جس طریقے سے اللہ پاک نے تمہیں 11 مہینے کھلایا پلایا بغیر روزے کے تم نے وہ گزارے ہیں، اسی اللہ کے حکم کے مطابق اب یہ چند دن بھی تمہیں گزارنے ہیں روزے کی حالت میں، پابندی کی حالت میں، جس طرح اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا۔ اور یہ چند دن ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے تقوی کے حصول کے لیے، اپنے فوائد کے لیے، اگر تم یہ گزار لوگے تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو ایام معدودات کہہ کے ان دنوں کی اہمیت اور ان دنوں کا جلد گزر جانا، اور جیسے دنیا جلدی گزر جاتی ہے ایسے ہی یوں اشارہ دیا گیا کہ بس یہ چند دن کا ٹائم ہے، یہ روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ پھر دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ اب یہاں پر رخصت کا بیان ہے۔ رخصت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، اور وہ بیماری ایسی ہو کہ اسے کسی معتمد ڈاکٹر نے یہ بتایا ہو کہ اس مرض کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ موت واقع ہو سکتی ہے، یا اس مرض میں جو ہے نا وہ اگر روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے اور وہ تکلیف میں آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے رخصت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جائے اور بعد میں اس کو صحت مل جائے تو بعد میں جو ہے وہ ان روزوں کی قضا کر لے، عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں ان کو مکمل کر لے۔ اسی طرح سفر کی حالت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان کو اگر سفر درپیش ہو، اور یہ عام سفر نہیں ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کہیں نکلے تو انسان نے روزہ توڑ دیا، بلکہ یہ ہے کہ سفر شرعی ہو، یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر ہے، اس میں انسان گیا ہو، اور اس سفر کو سفر شرعی کہتے ہیں۔ اور اس سفر میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ سحری سے پہلے شروع کر دیا گیا ہو، سحری کے بعد کا جو سفر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کوئی انسان کا سفر ہو اور انسان جو ہے وہ اس میں روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ جب ماہ رمضان کے بعد کے دن آئیں دوسرے دنوں میں اپنے ان روزوں کو بھی مکمل کر لے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں اس رخصت کو انسان کے لیے بیان کر دیا۔ اچھا، اب اس میں جو مریض کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ مریض ہے کہ
انسان کو بیماری آتی ہے پھر وہ درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں دوسرے دنوں میں روزہ انسان رکھے گا تو اس کا جو بدل ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک انسان کو ایسا مرض لاحق ہے کہ جس کا ٹھیک ہونا اب دشوار ہے، یا کبھی بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ اب ظاہر انسان کی کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، اب جو وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر یہ سلسلہ آگے ہی کی طرف جاتا ہے اور وہ آگے بھی روزے نہیں رکھ پاتا، تو اب دوسرے دنوں میں تو روزے رکھ ہی نہیں سکتا وہ، تو اب اس کا کیا حکم ہے تو وہ بیان فرمائیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو طاقت ہی نہیں رکھتے اس کی، اب روزے کی طاقت نہیں رہی۔ ہمارے ہاں جیسے بعض امراض ایسے ہیں جو مستقل قائم ہوتے ہیں، جیسے شوگر کا مرض ہے، دمے کا مرض ہے، بعض اوقات یہ اس سطح پہ چلے جاتے ہیں کہ ممکن نہیں رہتا روزہ رکھنا، اس کی مقدار کم ہو یا وہ کنٹرول میں ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہر انسان اپنے حال کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے، فدیہ دے دے، کیونکہ اب بعد کے دنوں میں تو روزہ نہیں رکھنا، تو اب وہ فدیہ دے دے۔ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، نصف سا، تقریباً 2.25 کلو جو ہے نا وہ گندم، جو ہمارے ہاں جیسے اعلان کیا جاتا ہے جو صدقہ فطر کا کہ اتنا صدقہ فطر ہے عید کے موقع پر، ایک بندہ جو اپنا صدقہ فطر دیتا ہے نا اسی کے برابر ایک فدیے کی رقم بھی بنتی ہے، تو ایک فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ جو سے دیں گے تو وہ پھر اس کا ڈبل ہو جاتا ہے، یا جیسے آپ وہ ایک لسٹ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کھجور سے دیں تو اتنا بنتا ہے، اور جو سے دیں تو اتنا بنتا ہے، اور پنیر سے اتنا بنتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل ایز اٹ از اس پہ لاگو ہوگی۔ تو ایک فدیہ جو ہے ایک روزے کا طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طاقت نہ رکھتا ہو اب روزہ رکھنے کی تو پھر وہ ایسا کر لے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اس سے زیادہ فدیہ دینا چاہے، یہ تو ایک لمٹ ہے جو شریعت نے مقرر کر دی ہے، لیکن اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ فدیہ دے، زیادہ صدقہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، وہ پھر اس کے لیے ایک نفلی طور پہ اجازت ہے، وہ جتنا دینا چاہے، ظاہر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دفعہ اپنے باغ کی خوبصورتی کی وجہ سے نا اپنی نماز میں خلل واقع ہوا، ہوتا ہے نا انسان اپنے باغ کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے، تو وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کہا کہ یہ میری نماز میں رکاوٹ بنا ہے، میں یہ سارا باغ ہی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اتنی سی چیز پہ انہوں نے اتنا بڑا قیمتی باغ ہی صدقہ کر دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بیماری کی حالت میں بھی جو ہے نا وہ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ تھوڑی بہت بیماری کو عذر نہیں بنانا چاہیے، انسان جو ہے وہ بیماریوں سے شفا پاتا ہے روزے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو گے تمہیں صحت مل جائے گی۔ تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس سے انسان بھاگ رہا ہو کہ جی میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں روزہ جس قدر ممکن ہو نا وہ رکھنا چاہیے۔ سفر کی حالت میں بھی آپ کو ایزی فیل ہوتا ہے سفر، تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے آپ کے لیے۔ ہاں سفر اتنا مشقت والا ہو گیا کہ اب اس میں مشقت آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، تو پھر نہ رکھا جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکل سفر میں افطار کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا، اور پھر صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کے افطار کیا کہ ان کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا کہ وہ مشقت میں نہ پڑیں۔ تو انسان کی جو ہے نا وہ حالت پر یہ منحصر ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو یہ آیت تھی، اس کے اندر اللہ پاک نے چند احکامات بیان کر دیے رخصت کے حوالے سے جو ایک انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بریک کا وقت ہو گیا ہے، آیت نمبر 184 کو ہم نے بیان کر دیا ہے، تو اب جو ہے نا وہ ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر اگلی آیت کریمہ کو ہم جو ہے وہ بیان کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرح
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظیم۔ خوش آمدید سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت 186 کی ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی، اور وقفے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 85 کی تفسیر و تشریح کچھ باقی ہے ابھی، بلکہ ہم نے اس پر بات شروع ہی نہیں کی تھی، تو وقفے کا دورانیہ آ گیا، تو ہم جو ہے نا پہلے آیت نمبر 185 پہ تھوڑی بات کریں گے، پھر اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 185 کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں سے ماہ رمضان کے فضائل کو احکامات کے بعد بیان کیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کریم اس میں نازل کیا گیا، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ دفعتاً جب پہلی مرتبہ قرآن کریم کا نزول ہوا تو وہ سارے کا سارا جو ہے آسمان دنیا پر بیت العزت میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا، نازل کیا گیا، اتارا گیا لوح محفوظ سے، اور پھر آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس کا جو آغاز ہے نزول کا وہ شروع ہو گیا ماہ رمضان المبارک میں۔ تو بہرحال جو خدا کی وحی ہے اس کا روزوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ اپنی اپنی امت پر جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو اس وقت ان کا جو نزول ہے نا وہ شروع ہوتا تھا۔ تو ماہ رمضان کا نزول بھی قرآن کا نزول بھی جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو جو ہے وہ عظمت حاصل ہوئی ہے، اس مہینے کو جو ہے نا وہ بلندی حاصل ہوئی ہے۔ تو اس میں جو مقصودی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ نزول قرآن ہے، کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا تو اس میں اللہ پاک نے کہا کہ اب شکرانے کہ تم پورے مہینے کے روزے رکھو، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کریم کی جو بلندی ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اس قرآن کے تعلق کے بغیر نہ تمہارا رمضان ہے، نہ تمہارا کوئی مہینہ ہے، نہ تمہارا کوئی لمحہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی رمضان میں تمہاری ہدایت کا سامان کیا گیا، اسی قرآن میں تمہارے لیے رہنمائی کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ایک اس کی فضیلت ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی ایک علامت ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے جو ہیں وہ فضائل ہیں کہ اس میں لوگوں کی ہدایت کا سامان بھی ہے، لوگوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں، کہیں نماز تراویح ہے، کہیں شب قدر ہے، کہیں اعتکاف کی فضیلت ہے، بڑی اس میں اللہ پاک نے خوبصورت چیزیں اور بڑے انعامات اپنے بندے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہدایت کا سامان ہے کہ اس میں انسان قرآن کریم سے اپنا تعلق جو ہے وہ واضح ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور اگر قرآن کریم سے تعلق بن جائے تو پھر کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی فضیلتیں ہیں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس کو پائے تو وہ ضرور اس کا روزہ رکھے۔
رمضان جس کو ملے گا وہ ضرور اس کا روزہ رکھے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے 29 روزے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسے شہر میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں چاند پورا ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عید آ چکی ہوتی ہے، تو اب وہاں جا کے عید ہی منائی جائے گی، اپنے شہر کا حساب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ اس جگہ پر ہیں جہاں آپ نے رمضان کو نہیں پایا۔ تو روزے کا تعلق اس مہینے کو پانے سے ہے، جو اس کا چاند پا لے اور جو اس مہینے کو موجود پائے اپنے سامنے، جس جگہ وہ موجود ہے، تو پھر وہ اس کا روزہ رکھے گا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دن میں اس کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم سے ارادہ نہیں کرتا مشکل کا۔ یہ وہ آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری ساری زندگی کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اس کو جوڑ دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، شریعت کا ایک وے دیا ہے، طریقہ دیا ہے، معمولات دیے ہیں، اس میں اللہ کا مقصود تمہیں تھکانا نہیں ہے، اللہ کا مقصود تمہیں عاجز کرنا نہیں ہے، اللہ کا مقصود تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تقوی کا راستہ تمہارے لیے آسان سے آسان ہو، اور آسان راستے پر چل کر تم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکو۔ تو اللہ تمہارے لیے اس راستے میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی چیز جو تمہارے بس میں ہو ہی نہ، ممکن ہی نہ ہو، وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ کوئی چیز تمہارے لیے مشکل ہو، اس میں رخصتیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ کوئی چیز تمہارے لیے بالکل آسان ہو تو پھر اس میں جو ہے نا تمہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے آسان ہے، اب اس کو کر لو۔ تو ہر سطح پر، ہر درجے میں اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کہ اب یہ چیز تمہارے بس میں نہیں تو نہیں کرو، اگر یہ چیز مشکل ہے تو اس کو دوسرے دن میں کر لو، اور اگر یہ چیز تمہارے لیے آسان ہے تو اس پہ عمل کر لو۔ یہ ہر جگہ پر اگر اس آیت کا تعلق آپ دیکھیں گے تمام احکامات کے ساتھ ہے، اور اس کی تفصیل پہ آپ جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے، ایک تفسیر درکار ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو آسانیاں دی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ آیت کریمہ ایک حوصلہ بھی ہے، ایک بندے کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن بھی ہے، ایک ترغیب بھی ہے، اور خود خالق کائنات اپنے بندے کو کہتا ہے میں تیری آسانی چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور بندہ پھر بھی ان آسانیوں میں لذتوں کی طرف چلا جائے، عیاشیوں کی طرف چلا جائے، تن آسانی کی طرف چلا جائے اور اپنے رب کا راستہ چھوڑ دے، تو اس سے بڑی بدبختی پھر کوئی نہ ہوگی کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے پکار رہا ہے کہ میں تیری آسانی چاہتا ہوں، میں تیری مشکل نہیں چاہتا، اور بندہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے معاملہ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اور تم جو ہے نا وہ اپنی گنتی کو تاکہ پورا کر لو۔ اللہ چاہتا ہے تم اپنی گنتی کو پورا کر لو، یعنی اگر رمضان کے 4 روزے رہ گئے تو بعد میں آپ نے 4 دن کے روزے رکھ لیے تو وہ گنتی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور گنتی پوری ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے 29-30 روزے جو تمہارے بنتے ہیں اس میں کوئی ایک روزے کی بھی کمی نہ کرو کہ نہیں جی میں نے تو اب 27 رکھ لیے ہیں، بہت ہو گئے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے فرضوں کے اندر، جی میں 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میں 3 پڑھ لیتا ہوں، جی بہت ہے، نہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنی گنتیوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ یہ ایک فرض ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ حدود ہیں اللہ پاک کی، اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے ایک ذرے کی بھی کوئی کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ آدمی چہرہ دھوئے، بولے جی 2-4 بال خشک رہ گئے تو کیا پورا چہرہ تو دھویا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ جو فرض چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، حدود ہوتی ہیں، اس میں آپ کسی چیز میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم تکبیریں کہو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اس نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اب انسان روزہ پورا کرتا ہے تو پھر عید کی تکبیریں لگانا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تکبیریں پیش کرنا، اور پھر اس کا تعلق لتکبر اللہ سے ایک پورے رمضان سے بھی اس کا تعلق ہے کہ اللہ نے تمہیں رمضان دیا، اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اس کو ہدایت بنا کے اتارا، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ سحری کر کے رات کو 3 بجے سو گئے اور پھر جا کے عصر کے بعد اٹھ رہے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہیں، یہ نہیں۔
اس کو آپ اپنے فرائض کو پورا کریں، اس میں آپ جو ہے وہ اپنی تسبیحات کو پورا کریں، تکبیرات کو پورا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد منائیں۔ یہ مہینہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے اللہ نے نازل کیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ کبھی تمہیں صبر کے موقع دیتا ہے، وہ کبھی تمہیں شکر کے موقع دیتا ہے، کبھی تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، کبھی تمہیں روکتا ہے، تو اس سے تمہارا صبر و شکر مکمل ہوتا ہے، اس سے تمہاری شخصیت کمپلیٹ ہوتی ہے، اس سے تمہاری جو ہے نا وہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے تمہیں جو ہے وہ دنیا میں مشکل اور آسانی کے معاملات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ رمضان اس نے عطا کیا، قرآن اس نے عطا کیا اپنا شکر ادا کرانے کے لیے کہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میرے سے دعا کرتا ہے، تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ صحابہ کرام کو جو اللہ پاک کا تعارف حاصل ہوا تھا حضور علیہ السلام کی زبان سے، تو وہ ذات خداوندی میں ایسے جو ہے والہانہ محبت اور عشق میں مبتلا ہوئے کہ پھر وہ اللہ کو ڈھونڈتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے اللہ کہ میں اس کو سرگوشی میں پکاروں، کہیں دور ہے کہ میں اس کو اونچی آواز سے، کہاں ہے اللہ؟ یہ ان کی ایک محبت، ایک جذب کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، اس کا کوئی ایسا ایڈریس نہیں ہے جیسے عام لوگوں کا پتہ ہوتا ہے اور ایڈریس ہوتا ہے، کیونکہ جو جسم سے قریب ہوتا ہے نا تو وہ کسی کے قریب ہوگا تو لازماً پھر کسی سے دور بھی ہوگا، کیونکہ جسم سے قربت ہے نا۔ تو ایک بندہ میرے قریب ہے جسم کے اعتبار سے، تو جو اس سے پیچھے ہے وہ اس سے دور ہوگا، جو اس سے پیچھے ہے وہ اور دور ہوگا۔ تو اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے بات کی جائے، اللہ کا جو قرب ہے وہ روحانی قرب ہے، وہ احساس کا جو ہے نا وہ قرب ہے، وہ جو ہے وہ بندے کے جو قلبی تعلق ہے وہ اس کے اعتبار سے قریب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم کسی بھی طرح پکارو، اونچی آواز میں پکارو، دھیمی آواز میں پکارو، وہ تمہارے قریب ہے۔ تو یہ اعلان کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھ سے جو ہے نا وہ سوال کرتا ہے میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ میں کتنا قریب ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تجھ سے، تو بس مجھے محسوس کر، تو مجھے جو ہے وہ پکار، تو میری طرف متوجہ ہو، میں تیری شہ رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، اور میں تیرے دل میں بسا ہوا ہوں، تو اگر محسوس کرے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو جب میں تیرے قریب ہوں تو پھر مجھے پکار، کنیکشن پیدا کر، ہیں جی۔ سب کچھ بندہ کہے کہ جی وہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے کیا پتہ کہ تجھے جو تقدیر میں ملنا ہے وہ تیری کسی دعا سے ملنا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہو کہ یہ دعا کرے گا اور یہ ملے گا، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خود مولا نے حکم دیا دعا، اور دنیا سے تو آپ مانگو تو وہ ناراض ہوتی ہے، اور مولا سے تو دعا نہ کرو تو وہ نہ دعا کرو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس کا معاملہ ہی الٹ، وہ کہتا ہے ضرور مانگو مجھ سے، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس پہ غضب کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس پہ اپنا فضل نازل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں کہ میں نہیں مانگتا، اللہ کہتا ہے میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اس امید کے ساتھ اللہ سے مانگو، اور ادعوا اللہ وانتم موقنون، اور یقین سے اللہ سے مانگو کہ بھائی ضرور میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ تو اس کے آداب ہیں دعا کے، ان آداب دعا کے ساتھ جو ہے وہ بندہ اپنے رب کو پکارے۔ اور یہاں جو ہے بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اس جملے پہ اگر غور کریں گے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو۔ دعا کے لیے یہاں لفظ آیا دعوت، دعوت عربی میں کہتے ہیں ایک مرتبہ پکارنے کو۔ آپ اس کا تھوڑا تصور باندھیں نا کہ
ایک بندہ جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو، ناراض ہو کے چلا گیا ہو، تو پھر اس کو واپس آنے کے لیے، منانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن اللہ اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک دفعہ مجھے پکار کے دیکھ، تو ایک قدم پلٹ کے تو دیکھ، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا. دعوت کہتے ہیں ایک مرتبہ پکار لے. ایک دفعہ بھی بندہ اپنے اللہ کو پکارے نا، اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، جی میرے بندے، جی میرے بندے آجا. دعوہ کا لفظ ہے یہاں پہ. دوسری بات یہاں پہ بڑی اہم یہ ہے، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعوت کو میں دعا کو قبول کرتا ہوں. کوالیفیکیشن کیا ہے، معیار کیا ہے، کیا اس میں رکھا گیا ہے دعا قبول ہونے کے لیے؟ کہ دعا کرنے والا بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا عابد ہو، بہت نیکوکار ہو، بہت پیسے والا ہو. تو کون ہو جس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ نے کوئی پیرامیٹر مقرر نہیں کیا کہ یہ ہوگا تو سنوں گا، یہ ہوگا تو سنوں گا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اجیب دعوت الداع، ایک ہی شرط ہے کہ کوئی پکارنے والا ہو، بس یہی شرط ہے. داعی، کوئی ہو پکارنے والا تو آ جائے. وہ اجیب دعوت الداع، میں اس کی دعا کو سن لوں گا، اس کو عطا کر دوں گا. فلیستجیبوا لی، تو اسے چاہیے کہ وہ میری بھی بات سنیں. یک طرفہ نہیں ہوگا کہ میں مانگتا رہوں اور جب وہ مانگے مجھ سے کہ یہ کر اور یہ کر تو پھر میں پتلی گلی سے نکل جاؤں کہ نہیں جی نہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ تو بھائی یہ بندے کا اللہ سے تعلق ہے. وہ غالب، وہ مختار، وہ خالق، وہ کہتا ہے کہ تو مجھے پکارے تو میں تیری پکار سنتا ہوں. اور پھر بندے کی حیثیت کیا ہے کہ وہ بندے کو حکم دے اور بندہ وہاں پہ نہ ہو. فلیستجیبوا لی، وہ میری دعا کو، وہ میری پکار کو سنے، میری بات مانے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو ہدایت مل سکے. دعا پر بڑی بات کی جا سکتی ہے اور بہت کچھ اس میں کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کا بندے اور خدا کے درمیان سے جتنے تعلق، جو حائل رکاوٹیں نا، وہ سب ختم ہو جاتی. کوئی اللہ نے رکاوٹ نہیں رکھی ہے. بندے تو پکار، میں ڈائریکٹ تیری پکار کو سنوں گا. یہ بندے اور خدا کا جو تعلق ہے نا وہ دعا میں ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے. تو بندے کو جو ہے نا وہ، بلکہ یہاں تک فرمایا حی کریم یستحیی من عبادہ اذا دعا الیہ ان یرد، کہ ان یرد صفراً، کہ اللہ پاک حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ کریم ہے، اور اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی اس کے حق میں کوئی اور چیز بہتر ہوتی ہے، وہ اور چیز عطا کرتا ہے. کبھی آخرت کے لیے اس کو خزانہ کر دیتا ہے. اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی بندہ ہی دل سے نہیں مانگ رہا ہوتا تو کیا قبول ہو. کبھی آداب نہیں ہوتے دعا کے، تو کبھی وہ اس کی پکار کو سننا چاہتا ہے تو بار بار بندہ پکارتا ہے، اور یہ ایک تعلق کی بات ہے اور محبت کی بات ہے. لیکن بہرحال اللہ اپنے بندے کو نوازتا ضرور ہے. اس نے ویسے ہی کتنا نواز رکھا ہے. ہم نے کون سی دعا کی تھی جو ہمیں وجود ملا؟ اس نے سب کچھ ایسے ہی دیا ہمیں. تو جب دعا کریں گے تو کیسے نہیں دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی دعا، اپنی عبادت، اور اس میں کو رمضان سے جوڑ کر اللہ نے بیان کیا ہے، تو رمضان میں خاص کر دعائیں اس کا حکم ہے، عام زندگی میں حکم ہے. اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.